ہمارے بہت سارے اسٹارز، ٹیلی ویژن ہوسٹ، اداکار، گلوکار سیاست میں چھکے مارتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کچھ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ ناکامیوں کے اندھیرے میں میری دعائیں ان کے ساتھ دھکیلتے جاتے ہیں۔ آپ کو سیاست میں آنے کا شوق ہے؟ سر شوق تو ہے، شوق تو ہے، پر سر کوئی اگر موقع دے گا تو آ بھی جاؤں گا۔ کون سی پارٹی میں آئیں گے؟ پھر سر پارٹی کی طرف سے نہیں آؤں گا۔ پارٹی کی طرف نہیں آئیں گے، سیاست نہیں کریں گے؟ نہیں سر، میرا جملہ سمجھیں، سر پارٹی کی طرف سے نہیں آؤں گا سر۔ اوکے، پارٹی میں آؤں گا اگر کہہ دیا گیا تو۔ پارٹی میں آئیں گے اگر کہہ دیا گیا ہو؟ اگر مطلب سیاست کرنا چاہتے ہیں اگر کہہ دیا گیا؟ کہہ دیا گیا، مطلب فارم کے تھرو کسی؟ نہیں فارم بھی نہیں؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جیسے آج کل مختلف سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ نہیں بالکل نہیں، وہ بھی نہیں؟ بالکل نہیں۔ دیکھیں کھل کے بات کر لیتے ہیں۔ میرا خواب تھا کہ شاید میں پولیٹکس میں آؤں اور پاکستان کے لیے کچھ کروں۔ پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب تک آپ سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، آپ سسٹم کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے؟ تو سسٹم مجھ سے کہہ دے کہ میں آ جاؤں، میں آ جاؤں گا، مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ کیا تبدیلی کریں گے؟ یہاں پہ تو ملک کے اندر مہنگائی، مسائل، پرابلمس دیکھیے سب شکار ہے، تو کیا تبدیلی لائیں گے آپ؟ سب سے بڑا پرابلم کیا رہا، جب ہم ان ریئلسٹک ہو کے بات کرتے ہیں، ایسی ایکسپیکٹیشن کروا دیتے ہیں عوام کو کہ اس سے پھر تکلیف ہو جاتی ہے۔ ہمیں جو بات بھی کرنی ہے وہ پوری ریسرچ کے ساتھ کرنی ہے۔ مروانے والے کون ہوتے ہیں؟ الحمدللہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں۔ میں نام لے سکتا ہوں، آپ کسی بھی بڑے اس کا نام لے لیجیے، مجھے نہیں پتا، آپ عمران خان کہہ سکتے ہیں یا آپ بانی تحریک انصاف کہہ لیں، جو بھی آپ ان کا نام لینا چاہیں، اسی کے ساتھ مطلب بانی تحریک انصاف ان کا نام وہ ہوں، یا ذوالفقار علی بھٹو ہوں شہید، یا کوئی اور ہو، آپ یقین مانیں ان کے جو ایڈوائزرز ہیں الحمدللہ یہ ان کا کام ہے، انہوں نے مروایا ان سب کو۔ دے ور آل گریٹ لیڈرز۔ پرابلم کیا رہی؟ پرابلم یہ رہی کہ جب چنے گئے مشیر، تو مشیر جو تھے انہوں نے اپنے ریزیومے، اب آپ کو سمجھ آ جائے گی بات میں، انہوں نے اپنے ریزیومے آگے کرنے شروع کر دیے کہ ہمیں وزیر اعظم بنا دو۔ تو جب انٹرنل تبدیلیاں آ جائیں نا، انٹرنلی آپ کی کنوکشن چینج ہو جائے، تو پھر پارٹی سروائیو نہیں کرتی۔ اور ہمارے یہاں پارٹی بنتی کیسے؟ ایک آدمی کی پارٹی ہوتی ہے، ایک آدمی لیگیسی لے کے چلتا ہے۔ بھٹو خاندان کی لیگیسی پیپلز پارٹی ہے، یا پیپلز پارٹی کی لیگیسی بھٹو خاندان ہے۔ نون لیگ کی لیگیسی نواز شریف صاحب ہیں، یا نواز شریف صاحب کی لیگیسی نون لیگ ہے۔ خان صاحب کی لیگیسی جو ہے وہ تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف کے ادھر اگر آپ کے پی کے، آپ کو ولی خان صاحب مل جائیں گے، عبدالغفار خان صاحب، یہ سارے ایک لوگ ہیں نا۔ ہمارے ہاں کبھی سسٹم ڈیولپ ہی نہیں ہوا۔ آپ کو پارٹی کو بھی انسٹیٹیوشن بنانا پڑے گا، میرٹ پہ لے کے آنا پڑے گا۔ پاکستان کی جتنی پولیٹیکل جماعتیں ہیں، کیا انہوں نے پاکستان کے عوام کو کچھ دیا ہے یا نہیں دیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ سر دیکھیں، صرف آپ ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، صرف آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ دو طرفہ کھیل ہوا ہے، اس کے اندر دونوں ہی ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی پاکستان کی جو حکومتیں تھیں وہ بہت اچھی تھیں اور تو ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، انہیں فورس کر دیا گیا، سر معاف کر دیں، وہ کیا دودھ پیتے بچے ہیں؟ جب اپنے کورم پورا کرنے کی باری آتی ہے تو وہ جا کے ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمارا کورم پورا کروا دیں، بیکاز ہمارے پاس ووٹ ہی نہیں ہے، بٹ ہمیں ایک چانس دیں، ہم اچھا کریں گے۔ جب کورم پورا کروا دیا جاتا ہے، ووٹ دلوا دیے جاتے ہیں، اس کے بعد کام بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں یہ ہینڈ ان ہینڈ ہے، اس میں تمام لوگ ذمہ دار ہیں۔ اور تیسرا جو سب سے بڑا فریق ہے وہ عوام ہے۔ ہمارے عوام کہاں جاگتے ہیں؟ آپ کے کیمرہ مین، میں ان سے پوچھ کے دیکھ لیتا ہوں، مجھے بتائیے 4 ایسی چیزیں جو لائف میں کرنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو گن کے بتا رہا ہوں 4 ایسی چیزیں کیا ہوں گی۔ میرے گھر کا ایک نیا گھر بنا لوں، ایک گاڑی لے لوں، میرے بچوں کی شادی ہو جائے، ماں باپ کو حج کرا دوں، یہ ان کی چیزیں۔ ٹوٹیلٹی کے اندر، اور یہ غلط نہیں ہے، لیکن ٹوٹیلٹی کے اندر ہم معاشرے کو بہتر نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی زندگیوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کو بدلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے، ہم اپنی زندگیوں کو بدلتے ہوئے۔ جو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے، جب تک عوام کے طور پہ ہم من حیث القوم ایک قوم بن کے نہیں سوچیں گے، تب تک چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔